بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا، کیا تمہیں کسی کی روح قبض کرتے وقت ترس بھی آیا؟ حضرت اسرائیل نے جواب میں فرمایا، جی ہاں، 2 لوگ ایسے تھے جن کی روح قبض کرتے وقت مجھے ان پر بڑا ترس آیا، لیکن اے اللہ، آپ کا حکم تھا کہ ان کی روح کو قبض کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پھر پوچھا، بتاؤ وہ لوگ کون تھے جن پر آپ کو ترس آیا؟ اسرائیل عرض کرنے لگا، سمندر میں ایک جہاز لہروں سے کھیلتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ اس میں سفر کرنے والے بھی پرسکون بیٹھے تھے۔ ان مسافروں میں ایک ایسی عورت بھی موجود تھی جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ اسی دوران سمندر کی لہروں اور ہواؤں میں تیزی آ گئی۔ مسافروں سے بھرا یہ جہاز ڈولنے لگا۔ اچانک ان لہروں میں تیزی آئی، یہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ کچھ لوگ پانی کی لہروں میں بہہ گئے، جبکہ کچھ لوگ لکڑی کے تختوں پر بیٹھ کر جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ عورت جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، وہ بھی ایک تختے کے اوپر پڑی تھی۔ یہ تختہ لہروں کی وجہ سے ایک سمت کو جا رہا تھا۔ اسی تختے پر ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ پھر اللہ کی جانب سے حکم آیا، اس عورت کی روح کو قبض کر لو، جبکہ بچہ تختے پر تنہا پڑا تھا۔ یہ تختہ سمندر کے کنارے لہروں کے ذریعے پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک مچھیرا تھا جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے اس بچے کو گود لے لیا۔ پھر دونوں میاں بیوی نے اس بچے کا نام شداد رکھا۔ شداد 7 سال کا ہوا تو ایک دن بازار میں شور مچا، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد ایک جگہ چھپ کر بادشاہ کی سواری اور لشکر کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ پیادے بادشاہ کے پیچھے آ رہے تھے کہ انہیں ایک سرمے دانی ملی۔ ایک پیادہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، مجھے سرما ملا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اس کو اپنی آنکھوں میں ڈال لوں۔ دوسرے ساتھی نے اسے منع کیا کہ اسے اپنی آنکھوں میں ڈالنے سے پہلے کسی دوسرے پر آزما لو۔ یہ سن کر پیادے نے چاروں طرف دیکھا تو اسے شداد نظر آیا۔ اس نے شداد کو بلا کر اس کی آنکھوں میں سرما ڈالا۔ سرما ڈالتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے نظر آنے لگے۔ شداد بہت ہی چلاک تھا۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اے ظالموں، میری آنکھوں میں کیا ڈال دیا؟ پیادے یہ سن کر بھاگ نکلے۔ انہوں نے سرمے دانی کو وہیں پھینک دیا۔ شداد یہ سرما لے کر گھر آ گیا۔ اس نے باپ کو سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر شداد اور اس کے باپ نے بہت سا سامان اکٹھا کیا۔ تمام گاؤں والے اس کی عزت کرنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد شداد نے اپنے علاقے کے سردار کو قتل کر دیا اور خود سردار بن بیٹھا۔ دوسرے علاقوں کے لوگ اس کی تابعداری کرنے لگے۔ پھر اس نے بادشاہ کی فوج سے مقابلہ کیا۔ بڑی چلاکی سے اس نے اس کو شکست دے دی۔ اس طرح شداد پورے ملک کا بادشاہ بن گیا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا شداد جس نے 12 سال میں جنت تیار کی، یہ وہی شداد تھا۔ اس کی موت پر اسرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ترس آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر تک پہنچے گا۔ اس شخص نے جب جنت تیار کی تو اس جنت کا نام ارم رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس بادشاہ کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو کہنے لگا کہ میرے پاس دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، خدا کی عبادت کر کے میں کیا کروں گا؟ دنیا کے کئی بادشاہ بھی اس کے تابع تھے۔ اس وقت کسی میں اتنی طاقت اور جرت نہیں تھی کہ وہ شداد کا مقابلہ کر سکے۔ دولت اور طاقت نے اس آدمی کو اتنا مغرور کر دیا کہ اس نے آخرکار خدائی کا دعویٰ کیا۔ انبیاء اکرام نے شداد کو سمجھایا، اللہ کے عذاب کی وعید سنائی۔ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ اللہ کی عبادت میں مجھے کیا حاصل ہوگا؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ انبیاء اکرام نے اسے سمجھایا کہ یہ دنیا کی بادشاہت فانی ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو وہ تمہیں آخرت میں جنت عطا کرے گا، جو دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ شداد نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہے؟ جنت کی تعریف اور خوبیاں بیان کرو۔ جب علماء کرام نے جنت کی نعمتوں کی تعریفیں کی تو کہنے لگا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا شداد نے اپنے 100 وزیروں کو بلایا۔
ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، تمام لوگوں کو اپنا نقطہ نظر سمجھا دیا، دنیا بھر سے اعلیٰ کاریگروں کو بلایا گیا۔ اس نے دنیا کے تمام کاریگروں کو کہا کہ مجھے بہترین کاریگر مہیا کیے جائیں، مجھے دنیا بھر سے سونے چاندی کی اینٹیں بنوا کر بھیجی جائیں۔ اس نے عدن کے قریب جنت بنانے کا حکم جاری کر دیا۔ اس نے جنت کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کی تہ نظر آنے لگی۔ اس نے بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروایا۔ اس نے سونے چاندی کی اینٹوں سے دیواریں بنوائی۔ ان دیواروں کی اونچائی 100 گز تھی۔ جب سورج طلوع ہوتا تو سونے کی اینٹوں پر پڑتا، تو سونے کی اینٹیں چمکنے کی وجہ سے کوئی بھی انسان دیواروں کو دیکھ نہ سکتا۔ شداد نے اپنی جنت کے اندر 1000 محل تعمیر کروائے۔ یہ تمام محل سونے چاندی کے ستونوں پر کھڑے تھے۔ ان ستونوں کو ہیرے جواہرات سے جوڑا گیا۔ پھر جنت کے درمیان میں سے ایک نہر بنوائی گئی۔ ہر محل سے ان کے لیے چھوٹی چھوٹی نہریں کھدوائی گئی۔ ہر محل کے سامنے حوض اور فوارے بنائے گئے۔ جو جنت کے فرش تھے انہیں مرجان، یاقوت اور چاندی سے سجایا گیا۔ اس نے جنت میں سونے کے چھوٹے چھوٹے درخت لگوائے۔ اس نے جنت کی دیواروں کو مشک زعفران اور عنبر گلاب کی خوشبو سے تر کیا۔ اس نے پوری جنت کے اندر ریشم کے قلین بچھائے۔ جنت کے اندر جو نہریں تھی ان کو دودھ سے بھر دیا گیا۔ اس نے پوری دنیا سے اعلیٰ پھلدار درخت منگوائے۔ یہ درخت سارا سال پھل دیتے تھے۔ غرض کے علماء اکرام نے جس طرح اس کے سامنے جنت بیان کی، اس نے اسی طرح جنت بنانے کی کوشش کی۔ پھر شداد اپنے لشکر کے ہمراہ غرور اور تکبر سے اس شہر کی جانب روانہ ہوا۔ اس نے ان علماء اکرام کو اپنے ساتھ لیا جنہوں نے اس کے سامنے جنت کی تعریفیں کی تھی۔ شداد راستے میں علماء اکرام کا مذاق اڑاتا اور کہنے لگا، نعوذ باللہ، تم مجھے ایسی جنت کی وجہ سے کسی کے سامنے جھکنے اور سجدہ کرنے کا کہہ رہے ہو۔ تم لوگوں نے میری طاقت کا نظارہ دیکھ لیا۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں۔ وہ اس شہر کے قریب پہنچا تو تمام شہر اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ پوری دنیا سے لوگ اس کی جنت کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ حدیث میں ہے کہ اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں تھا، جبکہ دوسرا پاؤں ابھی زمین پر رکھنے والا تھا۔ ایک اجنبی شخص شداد کے پاس آیا جس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ شداد کا اس قدر خوفناک چہرے سے کبھی بھی سامنا نہ ہوا تھا۔ شداد نے اس اجنبی سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شداد اسرائیل سے کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ اسرائیل نے کہا، اب تمہارا اس دنیا میں وقت ختم ہو گیا، اب تم ایک لمحہ بھی یہاں نہیں گزار سکتے۔ پھر اسرائیل نے شداد کی روح قبض کر لی۔ پھر اسرائیل نے وہاں پر ایک ایسی چینخ ماری جس سے جنت سمیت پوری بستی زمین میں غرق ہو گئی۔ اس شہر کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں یوں کیا ہے، ہم نے بلند و بالا ستونوں والے شہر کو برباد کر دیا۔ دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت شہر کوئی نہیں تھا۔